فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ بینک میں جو انٹریسٹ کا پیسہ ملتا ہے اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، ایسے بینک کے اندر جو سودی نظام چلاتا ہے اس بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کے اندر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو بینک سودی کاروبار کرتا ہے اس بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولنا اور اپنی رقم کو جمع کرنا یہ عمل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو پیسہ دے کر تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع فرماتا ہے اور کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بھلائی کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون مت کرو۔ تو اب اگر آپ کسی ایسے بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں جو سودی کاروبار کرتا ہے تو آپ اس کی معاونت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسے سودی کاروبار کرنے والے بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے۔ ہمیں کسی دوسرے اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہیے۔ لیکن اگر اسلامک بینک موجود نہ ہو اور سودی بینک ہی موجود ہو اور ہمیں پیسہ جمع کرنا ضروری ہے، ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ ہمارا پیسہ چوری ہو جائے گا یا ہم کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر پائیں گے، تو پھر بحالت مجبوری سودی بینک کے اندر آدمی اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے۔ اب دوسری چیز آتی ہے کہ جس وقت آدمی سودی بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھول رہا ہے تو اس وقت اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس دوسرے اکاؤنٹ کا آپشن ہے یا نہیں ہے۔ دو طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کرنٹ اور ایک ہوتا ہے سیونگ۔ سیونگ اکاؤنٹ پہ انٹریسٹ ملتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پہ انٹریسٹ نہیں ملتا۔ تو اس کو پہلی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سودی بینک کے اندر اگر وہ اکاؤنٹ کھول رہا ہے تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولے، وہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا۔ سیونگ اکاؤنٹ کھولنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کے علاوہ وہ کوئی دوسرا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا، کرنٹ اکاؤنٹ کا اس کے پاس آپشن نہیں ہے۔ ایسے بینک ہوتے ہیں جس میں کرنٹ اکاؤنٹ کا آپشن نہیں ہوتا، یا ایسے بینک ہوتے ہیں جس میں کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے بہت زیادہ ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہیں، یا بزنس کے لیے کھولا جاتا ہے، بہت ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ اگر وہ وہاں اکاؤنٹ کھول رہا ہے اور اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کا، وہ کھول ہی نہیں سکتا، اس حالت کے اندر بحالت مجبوری اگر وہ سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے تو سیونگ اکاؤنٹ کھولنا اس کے لیے پھر جائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص بحالت مجبوری ایسے بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکے، بحالت مجبوری وہ سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر اسے انٹریسٹ ملتا ہے، تو اب اس انٹریسٹ کا اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ انٹریسٹ کے متعلق کہتا ہے، سود کے متعلق کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ سود تم پہ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم پکے سچے مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو کچھ تم پر سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سود لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم سے کہا گیا کہ چھوڑ دو۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے ادنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو یعنی یہ بے انتہا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سود کا لینا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ اب اس آیت کے تحت پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنا سود بینک پر چھوڑ دیا کرتے تھے، جو کچھ ان کو ملتا تھا
وہ بینک کو ہی دے دیا کرتے تھے، لیکن مشاہدے کے بعد، تجربے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بینک کو اگر آدمی چھوڑتا ہے تو بینک اور اسٹرانگ بنتا ہے اور وہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا جانے لگا۔ تو اس حالت کے اندر ائمہ نے یہ رائے بنائی کہ بینک پہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اندر بھی تمام ائمہ کا اتفاق ہے اس وقت کے کہ بینک کے اوپر اس پیسے کو چھوڑنا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ آدمی پہلے سے اس چیز کا پابند رہے کہ اس کو انٹریسٹ ملے ہی نہ، لیکن اگر وہ پھنس گیا کہیں اور ایسی جگہ پہ اسے اکاؤنٹ کھولنا پڑ رہا ہے اور اسے انٹریسٹ مل رہا ہے، تو اس حالت کے اندر وہ اس انٹریسٹ کو اس کے اوپر ہی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ بینک کو اور طاقت دیتا ہے اور وہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ کہ بحالت مجبوری اب اس پیسے کو لے لیا آدمی نے، تو اب اس پیسے کو کہاں خرچ کرے، اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف کے ائمہ کا کہنا ہے کہ سود کا پیسہ کسی ایسے لٹے پٹے غریب شخص کو دیے جائے جس کے حالات خراب ہوں، بغیر ثواب کی نیت سے اس پیسے کو دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی عام خرچ کے اندر اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی ایسی جگہ پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا جہاں پر دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اس سود کے پیسوں سے۔ کوئی اسکول وغیرہ نہیں کھولا جا سکتا، اسکول کے لیے زمین خریدی نہیں جا سکتی، ایسی کوئی کام میں اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ احناف کے ائمہ اس چیز سے منع فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سود کا پیسہ انکم ٹیکس وغیرہ میں بھی، ظالمانہ جو ٹیکس ہیں اس کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن سلفی ائمہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کو کسی غریب شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے اور کسی عام خیر و بھلائی کے کاموں میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پیسے کو اسکول وغیرہ میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن انکم ٹیکس کے اندر اس پیسے کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ انکم ٹیکس میں دیتے ہیں تو پھر اپنے پیسے کو آپ بچا لیتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور بینک نے جو نفع اور فائدے کی صورت میں مال دیا ہے وہ بینک کو واپس نہ کریں اور نہ ہی خود کھائیں، بلکہ اسے کسی نیکی اور خیر کے کام میں صرف کر دیں، مثلاً فقراء اور مساکین پر صدقہ کریں، یا پھر عام بیت الخلا کی مرمت کرا دیں، یا مقروض لوگوں کے قرض کی ادائیگی کر دیں جو اپنے قرض دینے سے عاجز ہیں۔ تو سود کا پیسہ کہاں خرچ کیا جائے گا، اس مسئلے کے اندر ہمیں ائمہ کے الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسے انکم ٹیکس میں دیا جا سکتا ہے، بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ انکم ٹیکس میں نہیں دیا جا سکتا، بعض ائمہ کہتے ہیں کسی عوام کے خرچ میں نہیں لایا جا سکتا، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اسے عوام کے خرچ میں لایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے۔ ائمہ کے ان تمام اقوال کے بعد جو بچنے والی چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے سے ہمیں منع فرمایا، پہلے تو ہمیں اکاؤنٹ کھولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم بحالت مجبوری کھولیں اور سود آ جائے ہمارے پاس تو ہم بینک پہ نہ چھوڑیں۔ اس میں بھی تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ہمیں بینک پہ تو نہیں چھوڑنا۔ اب بینک میں سے لے کر ہم اس کا کیا کریں؟ بینک میں سے لے کر ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ بینک میں سے لینے کے بعد ہم اس پیسے کو اپنے استعمال میں تو نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سود مت کھاؤ۔ یعنی کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوا لے اور کہے کہ میں نے کھایا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ فائدہ مت اٹھاؤ، سود سے فائدہ مت حاصل کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود سے فائدہ لینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تو آدمی سود کے پیسے کو انکم ٹیکس میں نہ دے، کیونکہ سود کے پیسے کو اگر آدمی نے انکم ٹیکس میں دے دیا تو اس نے سود کے پیسے سے فائدہ اٹھا لیا، اس کے پاس فائدہ تو حاصل ہو گیا نا، اس کا خود کا پیسہ بچ گیا اور سود کا پیسہ اس کے پاس سے چلا گیا، تو اس کا خود کا پیسہ اس نے بچا لیا، سود کے پیسوں سے اس نے فائدہ حاصل کر لیا۔ سود کا پیسہ ہمیں کسی بے انتہا غریب شخص کو دے دینا چاہیے، اس شخص کو جس سے ہمارا کوئی زیادہ واسطہ نہ ہو، یعنی ہم کسی ایسے اپنے قریبی ملازم کو نہ دیں کہ ہم اس کو سود کا پیسہ تو دے دیں اور وہ ہمارے احسان و تلے دب جائے اور وہ ہمارا زیادہ کام کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سود کے پیسوں کی وجہ سے وہ ہمارا زیادہ کام کرے اور سود کے ذریعے سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے، تو ایسے کسی جگہ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ خاص طور پہ ہمیں کوشش کریں ہم
وہ بھی بحالت مجبوری کہ کسی ایسے غریب شخص کو لے جا کے دیں جس سے ہمارا کوئی زیادہ تعلق اور زیادہ واسطہ نہ ہو، کہ وہ ہمیں کوئی کسی بھی طرح کا فائدہ نہ پہنچا سکے، یا اگر کسی شخص کا قرضہ بھی ادا کر رہے ہیں تو کسی ایسے شخص کا ہی ہم قرضہ ادا کریں جس سے ہمارا زیادہ تعلق نہ ہو، جو ہم سے تھوڑا سا دور ہو، تاکہ ہم اس سے فائدہ نہ لے پائیں، ہمیں فائدہ حاصل نہ ہو پائے اس سود کے پیسے دینے کی وجہ سے۔ کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ اگر کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ اس کا نفع ہمیں پہنچاتا ہے۔ ہم اگر کسی کا قرض ادا کر دیتے ہیں اور ہمارا ملنے والا ہے تو وہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی یا تو ہمارے کام کر دے گا، یا ہمارے دوسری کوئی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، جو وہ کر سکتا ہے وہ کر دے گا، تو سود کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہی ہو گیا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سود کے پیسے کو کسی ایسے غریب کو لے جا کر دیں جس سے ہمارا واسطہ کم ہو، اور ایسی جگہ پہ دیں جہاں سے ہمارا تعلق نہ ہو۔ اور غریب کو پیسہ دینے کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل کے اوپر توبہ کرتا رہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی مخالفت تو اسی وقت کر دیتا ہے جب وہ پیسہ لے لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، جو کچھ تم پہ سود باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب آدمی اگر کسی کو پیسہ دے رہا ہے تو وہ بحالت مجبوری یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس زندگی میں کوئی دوسرا آپشن مل جائے تو اسی وقت وہ اس عمل کو چھوڑے، وہ اس پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس پر قائم اور دائم رہنا، مستقل یہ عمل کرنا بھی گناہ کی بات ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا ہے یہ۔ لیکن بحالت مجبوری صرف وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اب وہ پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ کسی غریب محتاج مسکین کو دے دے جہاں سے اسے کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا۔ لیکن جب اس کے پاس زندگی میں ایسا کوئی آپشن آئے گا کہ وہ کوئی دوسرا اکاؤنٹ کھول سکتا ہوگا، تو اس حالت کے اندر یا دوسرا بینک کا آپشن آئے گا کہ دوسرے بینک میں، اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتا ہوگا، تو وہ وہاں اکاؤنٹ کھولے گا اور وہاں سے بغیر انٹریسٹ والے اکاؤنٹ سے اپنا ٹرانزیکشن کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔